صدقہ فطر کے متعلق سوالات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سماعت فرمائیں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا فطرانہ رمضان المبارک میں دینا ضروری ہے؟ صدقہ فطر رمضان المبارک میں اصل اس کی ادائیگی کا وقت عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد ہے، عید کی نماز کی طرف جانے سے پہلے، یہ اصل اس کا اوریجنل وقت ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے پہلے دینا چاہے، شروع رمضان میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص مصروف اتنا ہوا یا توجہ اس کی نہ گئی اور وقت نکل گیا، عید بھی پڑھ لی، تو اب بھی اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وقت گزر گیا اور قضا ہو گیا اور اس کی ادا نہیں ہو سکتی، تو یہ قضا نہیں ہوتا، اس کی یہ ادائی ہے، پورا سال اب اس کو ادا کر سکتے ہیں، پوری زندگی اس کا وقت ہے، جب آپ کو یاد آ جائے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر سائل کے سوال کو دیکھا جائے کہ رمضان المبارک میں فطرہ دینا ضروری ہے، تو ضروری بمعنی یوں سمجھیں کہ فطرہ صاحب استطاعت پر فطرانہ دینا واجب ہے، وہ تو جواب یہ ہوگا کہ دینا واجب ہے، اور اگر یہ ہے کہ رمضان ہی میں دینا واجب ہے تو یہ ضروری نہیں ہے، اس سے رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں، اور عید والے دن بھی اس کو دے سکتے ہیں، عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں اور عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال پوچھا ہے کیا فطرانہ رمضان المبارک سے پہلے دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، پہلے بھی دے سکتے ہیں اور بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا سوال پوچھا ہے کیا صدقہ فطر پر ہر امیر اور غریب پر واجب ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، صدقہ فطر ہر امیر غریب پر واجب نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے اس کی ایک مقدار، مالداری کی ایک مقدار رکھی ہے، اگر کسی کے پاس اتنا مال موجود ہوگا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ تو وہ سمجھ لیں اس کی ایک 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس موجود ہو، یا چاندی نہیں ہے 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا اس کے پاس مال موجود ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، چاہے وہ مال تجارت ہو یا گھر کی ضروریات سے اضافی کوئی مال ہو، تو وہ اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا بنتا ہے تو ایسے شخص پر اپنا صدقہ فطر بھی واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ تو اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر گھر سے ضروریات سے زائد چیزیں، مثال کے طور پر کسی کے ضرورت کی مطابق 3 سوٹ ضرورت کے پہننے کے کپڑے اور اس کے پاس 15 ہیں، تو 3 ضرورت ہو گئے، باقی جو بچیں گے 12 سوٹ وہ اضافی ہیں، ان کی قیمت لگائیں گے۔ اسی طرح گھر میں 2 فریج رکھے ہوئے ہیں، ایک ضرورت ہے ایک ضرورت سے زائد ہے، گھر میں 3 موٹر سائیکل ہے، ایک بھائی لے جاتا ہے، ایک والد صاحب لے جاتا ہے اور ایک خود استعمال کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ پوری ضرورت ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں ہے۔ اور ایک کار ہے، 2 کاریں ہیں، ایک استعمال میں ایک اضافی کھڑی ہوئی ہے، تو جو اضافی ہے اس کی مالیت لگائی جائے گی۔ اور اسی طرح روم ہے، گھر کے 4 روم ہیں، 2 تو استعمال میں ہیں، ایک مہمان خانے کے لیے ایک اضافی ہے، تو جو اضافی ہے اس کی بھی مالیت لگائی جائے گی۔ اسی طرح جو برتن ہیں، جو دلہن کے جہیز کا سامان ہے جو ضرورت سے زائد ہے، جو کچھ استعمال میں، کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں، کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں، کچھ بستر ایسے ہوتے ہیں جو سالہ سال استعمال نہیں ہوتے، خود تجربے کی بات ہے، تو ایسے جو سالہ سال استعمال نہیں ہوتے، کام میں نہیں آتے، مہمانوں کی ضرورت کے چیزیں نکال کر بھی وہ بھی پھر بھی ضرورت میں سے زائد ہوتی ہیں، ان کی مالیت بھی لگائی جائے گی۔ یہ صدقہ فطر کا نصاب بیان ہو رہا ہے، صدقہ فطر اور قربانی کا۔ جو صدقہ فطر کا نصاب جن چیزوں کو شامل ہے، جو چیزیں شامل کی جائیں گی، یہی چیزیں قربانی کے نصاب میں بھی شامل کی جائیں گی، تو لہٰذا ان سب چیزوں کو لسٹ بنا کر جب جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد جو اس کا مالیت، جو موجودہ ویلیو اس کی کیا ہے وہ جمع کریں، اس کی بنتی ہے 52.5 تولے یا اس سے زیادہ مالیت کی چاندی کی مقدار بن جاتی ہے۔ تو ایسا مرد اور ایسی عورت جس کی یہ ملکیت میں ہو، اس شخص پر صدقہ فطر بھی واجب ہوگا۔ اگر یہی شخص مالک رہا قربانی کے ایام میں تو ایسے شخص پر قربانی کرنا بھی واجب ہوگی۔ تو یہ پتہ چلا کہ ہر امیر اور غریب پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ تو جو شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا یا اس کی مالیت کا یا اس کی مقدار کے مال کا مالک ہے تو وہ غنی ہے، اور اس کے علاوہ جو مال کا تو مالک ہے لیکن 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا مالک نہیں بنتا، اس سے کم مالیت کا مالک بنتا ہے، تو وہ
شرعی اصطلاح میں شرعی فقیر ہے، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں بولیں تو وہ غریب ہے، تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا اور اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ اور اگلا سوال پوچھا ہے، کیا نابالغ بچے کو زکوٰۃ و فطرہ دے سکتے ہیں؟ نابالغ بچہ اگر وہ فقیر کا بچہ ہے، جو ابھی میں نے نصاب بیان کیا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کا کوئی مال اس کے باپ کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی باپ بھی شرعی فقیر ہے اور بیٹا اسی کا ہے، تو اس کو اگر آپ زکوٰۃ یا صدقہ فطر دیں گے تو کیونکہ جو بھی اس کی ملکیت میں جائے گا وہ فوراً اس کے باپ کی ملکیت میں ہوگا، تو اس طرح اس کی زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینے والے کی ادا ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ مالدار ہے، اس کا باپ غنی کا بیٹا ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اگرچہ اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ باپ کی کفالت میں ہے اور یہ باپ کے تابع ہے، اس لیے اس کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس بچہ بالغ ہو گیا، اس کی اپنی ذاتی ملکیت کچھ نہیں ہے، اس کو صرف چیز کے خرچ کے، جیب خرچ کے کچھ پاکٹ منی ملتی ہے وہ خرچ کرتا ہے، لیکن باپ اس کا مالدار ہے، اس کے پاس بچت میں نہ اس کے رقبہ ہے، جائیداد ہے، کچھ بھی بینک بیلنس اس کے نام کچھ نہیں ہے، تو یہ شرعی فقیر ہوگا۔ ایسے شخص کو، ایسے بچے کو جو بالغ ہو چکا ہے لیکن مالدار کا بیٹا ہے، اس کو زکوٰۃ یا عشر وغیرہ دینے سے عشر اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کے ضروری مسائل آپ ہمارے المسائل ٹی وی کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ضرور سماعت فرمائیں، اور اپنے سوالات اگر آپ کو ضرورت ہوں پوچھنے کی تو کمنٹ سیشن کے اندر ضرور اپنے سوالات پوسٹ کریں، انشاءاللہ ان کے جوابات دے دیے جائیں گے۔